ہماری عدالت نے اس کی اجازت دے دی گئی ہے، وہ اپنے چار دیواری کے اندر اس کی نشر و اشاعت کر سکتے ہیں، اس کی تعلیم بھی دے سکتے ہیں، جبکہ یہ ان کا فیصلہ شریعت کے بھی خلاف ہے، خود آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنی تعلیم کی، اپنے مذہب کی اشاعت نہیں کر سکتے۔ یہ صرف کوئی ایک مسلک کی بات نہیں، پوری امت کی بات ہے، پوری امت کی تمام مکاتب فکر اس بات پر جمع ہے، متحد ہیں، بلکہ تمام مکاتب فکر کے ساتھ ساتھ عدالت عظمیٰ بھی انہی کے ساتھ ہے اور ملی یکجہتی بھی انہی کے ساتھ ہے۔ اسلامی شریعت کونسل اور دیگر ادارے، تقریباً 10 بڑے بڑے ادارے اس موقف میں ساتھ ہیں اور عدالت کی مخالفت کرتے ہیں، قاضی صاحب کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ قاضی صاحب آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کو واپس لیں اور اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں سرخرو ہو جائیں۔ اما بعد، میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیو دوست بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کچھ دن ہی پہلے ہماری عدلیہ نے ایک قادیانیوں کی حمایت میں ایک فیصلہ دیا ہے کہ وہ اپنی چار دیواری کے اندر تحریف شدہ قرآن کی اشاعت کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جو تحریف شدہ قرآن تفسیر صغیر ہے ان کی ایک، اسی طرح تذکرہ نامی ایک کتاب ہے، دیگر ان کی کئی کتابیں ہیں، انہوں نے صرف تراجم کو ہی نہیں بدلا بلکہ قرآن کے الفاظ کو بھی بدلا ہے، قرآن کے معنی کو بھی بدلا ہے۔ اس کی ہماری عدالت نے اس کی اجازت دے دی گئی ہے، وہ اپنے چار دیواری کے اندر اس کی نشر و اشاعت کر سکتے ہیں، اس کی تعلیم بھی دے سکتے ہیں، جبکہ یہ ان کا فیصلہ شریعت کے بھی خلاف ہے، خود آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنی تعلیم کی، اپنے مذہب کی اشاعت نہیں کر سکتے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، یہ پاکستان کا قانون ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی مسلمان کوئی قرآن کا متن اور ترجمہ شائع کرنا چاہے، اردو لکھنا چاہے، تو وہ پاکستان کی عدلیہ کی اجازت کے بغیر وہ بھی نہیں چھاپ سکتے۔ مسلمان اپنی اس صحیح قرآن پاک کو، اس کے تراجم کو، اس کی تفسیر کو نہیں چھاپ سکتا ان کی اجازت کے بغیر، چاہے جائے کہ غیر مسلم جو مرتد کے حکم میں ہے اور تعریف شدہ قرآن نعوذ باللہ اس کی اجازت دے دی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ہم اسے اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں کہیں گے، پھر ہمیں اسے کہنے میں شرم محسوس ہوگی۔ جب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ختم نبوت ہی محفوظ نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس محفوظ نہ ہو، وہ قرآن جو سب کے لیے ہدایت بن کر ہے، اس قرآن کی ہی تحفظ کی حفاظت نہ ہو، تو پھر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کیسے ہوا؟ اور یہ بھی یاد رکھیں جو یہ قاضی صاحب کا فیصلہ ہے، یہ صرف کوئی ایک مسلک کی بات نہیں، پوری امت کی بات ہے، پوری امت کی تمام مکاتب فکر اس بات پر جمع ہے، متحد ہیں، بلکہ تمام مکاتب فکر کے ساتھ ساتھ عدالت عظمیٰ بھی انہی کے ساتھ ہے اور ملی یکجہتی بھی انہی کے ساتھ ہے۔ اسلامی شریعت کونسل اور دیگر ادارے، تقریباً 10 بڑے بڑے ادارے اس موقف میں ساتھ ہیں اور عدالت کی مخالفت کرتے ہیں، قاضی صاحب کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ اور میری اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی گزارش ہے، آنے والے جمعے میں ریلیوں میں شامل ہوں، اعلان کر دیا گیا تقریباً تمام مکاتب فکر کی طرف سے آنے والے جمعے میں اس فیصلے کے خلاف ریلیاں نکالیں، سوشل میڈیا پہ خوب مذمت کریں اس کی۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کے پاس نسخہ ہے تورات کا، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تورات کا نسخہ ہے، آپ خاموش رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تورات کو پڑھنا شروع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ کا چہرہ بدل گیا۔ ابو بکر نے کہا اے عمر تجھے عورتیں روئیں، کیا دیکھ نہیں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا، رنگ بدل گیا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب عمر فاروق نے دیکھا اور فوراً کہا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، اور آپ نے ان راہ کو بند کر دیا اور کیا کہا رضیت باللہ ربکم وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں آپ کے اللہ رب ہونے پہ راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر میں راضی ہوں۔ ارے تورات تو اس دور میں، اس زمانے میں صحیح کتاب تھی اور اس سے کی پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام بھی سچے نبی، ان کی کتاب بھی سچی تھی،
یہ جھوٹا نبی، ان کی کتاب سب کی سب جھوٹی، یہ مردود، ان کی کتابیں مردود۔ جب آپ نے اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے ہوتے ہوئے پسند نہ کیا، منسوخ ہو گئی آپ کے آنے سے ساری شریعتیں، یہ جھوٹا نبی اور یہ جھوٹی کتابیں اور جھوٹی تعلیمات، ان کی پھر کیا اوقات ہے؟ اور آپ نے فرمایا عمر اگر آج موسیٰ علیہ السلام ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کے اس کی پیروی کرتے تو تم ہدایت سے ہٹ جاتے، اور کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، موسیٰ علیہ السلام اگر آج ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے۔ جب نبی کلیم اللہ موسیٰ ہو کر، سچے نبی ہو کر، ان کے بھی شریعتیں اور سب کے ان کے دین اور کتاب منسوخ ہو گیا، اگر وہ بھی آ جائیں تو آپ ہی کی پیروی کریں، پھر وہ مرزا قادیانی، وہ جھوٹا لعین مردود، اس کی پھر کیا اوقات ہے؟ قاضی صاحب آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کو واپس لیں اور اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں سرخرو ہو جائیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی، ان کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے لعنت ہے۔ آپ یہ فیصلہ کر کے لعنت کے مستحق نہ بنیں، جہاں بھی لوگ آپ کو مذمت کریں گے اور سارے مسلمانوں کے آپ نے دل دکھایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل دکھایا روزہ انور میں، اور قیامت کے دن ہمیشہ کے لیے رسوا نہ ہونا، اپنے فیصلے کو واپس لے لیجئے اور کہہ دیجئے کہ مسلمانوں قادیانیوں کو کسی بھی چیز کی، کوئی بھی اپنی تعلیمات کی اجازت نہیں ہے، اور یہ تو 1973 کے اور 74 کے قانون میں یہ ساری باتیں طے ہو چکی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خط نبوت کے لیے کام کرنے کی، خط نبوت کے لیے مر مٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔